ہاتھ باندھ کے اور کھلے چھوڑ کے نماز پڑھنا، اس کی تحقیق کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وجہ، نماز تو ہر طرح سے ہو جاتی ہے، ایسے بھی اور ایسے بھی، اور دنیا میں ہاتھ چھوڑنے والے اب رہے کتنے ہیں؟ خود جو ممالک مالکی فقہ پہ عمل کرنے میں مشہور تھے، مراکش، الجزائر، تیونس وغیرہ، یہاں اب لوگ ہاتھ باندھ کے اللہ کی شان ہے نماز پڑھنے لگے ہیں، شافعیوں کے اور ہمارے مسلک پہ عمل کرنے لگے ہیں۔ بہت کم مالکی ایسے ملیں گے جو کھلے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو وجہ آخر اس کے پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اور اگر علمی طور پہ تحقیق کرنی ہے تو فقہ مالکیہ کی جو بڑی کتابیں ہیں انہیں دیکھیے۔ اور اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ نے تحریر فرمایا ہے تو آپ کی تحریر کے احترام میں اصل قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے، پھر ہاتھ باندھتے تھے، نہیں باندھتے تھے، کرتے بھی تھے کہ نہیں کرتے، اور جو رفع یدین کرتے تھے وہ منسوخ بھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ہمارے نزدیک قصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے۔ کتنے مواقع پر کرتے تھے؟ یہ سب سے زیادہ اہل تشیع اثنا عشری فقہ میں ہے، اور یہ ہمارے ہاں بھی روایت بخاری میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی ایک جگہ آیا ہے کہ سلام سے پہلے بھی ہاتھ اٹھاتے تھے۔ شیعہ بھی سلام سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ فرقے اس طرح نہیں بنا کرتے، ان چیزوں سے فرقے بنا کرتے ہیں عقیدے کے اختلاف سے۔ یہ جہالت جو ہے نا، یہ 99% لوگوں پہ چھائی ہوئی ہے امت میں کہ فرقے اس سے بن جاتے ہیں۔ اس سے کوئی فرقہ نہیں بنا کرتا، فرقے ہمیشہ عقیدے کے اختلاف پہ بنتے ہیں۔ مثلا خدا ایک ہے کہ تین ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا قول حجت ہے یا نہیں؟ قیامت میں اللہ کو دیکھا جائے گا یا نہیں؟ اللہ کی صفات عین ذات ہیں یا غیر ذات ہیں؟ اس پہ فرقے بنتے ہیں، اس پہ مسلک الگ ہوتے ہیں، اس پہ اختلافات اٹھا کرتے ہیں۔ جب مسلمان پڑھے لکھے تھے تو انہی مسائل پر بحث کرتے تھے، اور یہ فقہ اکبر ہے۔ یہ تو فقہ اصغر ہے یار، چھوٹی فقہ ہے جس پہ آپ عمل کرتے ہیں، ہم عمل کرتے ہیں۔ نماز کا پڑھنا، روزہ، طلاق، نکاح وغیرہ وغیرہ، یہ چھوٹی فقہ ہے، اس پہ فرقے نہیں بنا کرتے۔ فرقے ان مسائل پر بنتے ہیں جو امہات ہیں، مسائل کی ماں ہیں۔ تو اہل تشیع کے نزدیک کہیں رفع یدین منسوخ نہیں ہوا۔ امت میں مثلاً اب کوئی ایسا فرقہ طبقہ نہیں ہے جسے آپ فرقہ کہیں کہ جو رفع یدین کی بنیاد پر فرقہ بن گیا، کوئی بھی ایسا نہیں۔ اہل تشیع کرتے ہیں، ان کے نزدیک کوئی رفع یدین منسوخ نہیں ہوا۔ یہ بخاری میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کرتے تھے۔ اب کوئی نہیں کرتا تو منسوخ ہوا نا، کینسلیشن تو ہوئی نا، یہ تو پکی بات ہے نا۔ شیعہ اس کینسلیشن کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں بالکل نہیں ہوا۔ اسی لیے سلام سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے وہ 3 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تھیں پہلے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ منسوخ ہوتی چلی گئی روایات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بدلتا چلا گیا، نماز بدلتی چلی گئی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے ہیں، 2 مثالیں اس کی ہم دیتے ہیں نماز بدلنے کی۔ مثلا وہ آئے ہیں تو کہتے ہیں میں جب مکہ میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہوا ہجرت کرنے کے لیے، اس وقت میں نے دیکھا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم میں سے کوئی آتا تھا سلام کرتا تھا، آپ جواب دیتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں ہجرت دوسری کر کے پہنچا حبشہ سے، تو میں نے سلام پیش کیا، جواب نہیں دیا، تو بڑا پریشان ہوا۔ میں سوچتا رہ گیا کہ پتہ نہیں کون سا گناہ میرا کھلا ہے، کیوں ناراض ہیں مجھ سے۔ وہ جو کہتے ہیں نا عشق است و ہزار بدگمانی، اس محبت میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہے۔
تو یہ جو چیز تھی نا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو ہی سلام پھیرا میں حاضر ہوا، میں نے کہا آپ نے جواب نہیں دیا، فرمایا کہ عبداللہ اللہ نے اب منع کر دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ آئی نماز، دوسری مثال ہے، رکعت کوئی رہ گئی تھی تو مسلمان ہمیشہ یہ کرتے تھے کہ آ کے پوچھتے تھے اشارے سے کتنی رکعتیں ہو گئیں، وہ بتاتا 2 3 1، یہ جلدی جلدی اپنی ایک رکعت پوری کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت پڑھا رہے ہیں نا، تو 1 2 3 شامل ہو جاتا ہے۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے سلام کے بعد عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم بجائے اس کے کہ نماز بھی کسی سے پوچھیں اور یہ آخر پہ اسے کھڑے ہو جائیں اور پورا کر لیں؟ آپ نے احسن کیا معاذ تم نے بڑی اچھی رائے دی۔ یہ اجتہاد تھا معاذ رضی اللہ عنہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش کیا تھا، تردید یا تصدیق پہ لیے اجازت ہوگی۔ اسی طرح نماز میں رفع یدین منسوخ ہوا ہے، ایک اینڈ پہ یہ شیعہ، ایک اینڈ پہ مالکی، مالکی کہتے ہیں سرے سے نماز میں رفع یدین ہے ہی نہیں، چھٹی، آدمی جا رہا ہے اور اس نے زبان سے کہا اللہ اکبر اور نماز شروع کی، ان کے نزدیک ثنا بھی نہیں ہے، نماز شروع کرتے ہی الحمدللہ رب العالمین، نماز میں سلام پھیرتے ہی مالکیوں کے نزدیک السلام ختم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور آگے بڑھا دیجیے وبرکاتہ، یہ ہمارے یہاں ہی ہے، ان کے یہاں کچھ نہیں۔ جو لوگ حرم میں گئے ہیں نا، یہ جب نماز پڑھاتے ہیں نا جنازے کی تو ایک طرف سلام پھیرتے ہیں، اب دیکھا اسی طرح مالکیوں کا صرف ایک طرف، اور وہ بھی السلام، امام نے کہا خود ہی دوسرا کرو نہ کرو تمہاری مرضی، السلام پہ نماز، ہمارے نزدیک بھی السلام کے میم پہ نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز سے آدمی آؤٹ ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ یہ دوسرے اینڈ پہ مالکین کے نزدیک رفع یدین ہے ہی نہیں، تیسرے شافعی ہیں کہ ان کے نزدیک ہے، اور حنبلی ہیں ان میں اس سے زیادہ ہے، اور پھر ہم حنفی ہیں، ہمارے نزدیک نماز میں سوائے تکبیر تحریمہ کے اور کوئی رفع یدین نہیں رہا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے، اور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں بھی آتا ہے کہ وہ خلیفہ تھے، جب کوفہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں بھی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھاتے تھے، امیر المومنین رضی اللہ عنہ ہاتھ باندھتے تھے، ان کو کسی نے نہیں دیکھا تھا وہاں کوفہ میں نماز میں، عبداللہ ابن مسعود کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ابن مسعود اور سیدنا علی میں فرق کیا تھا رضی اللہ عنہ؟ صرف اتنا سا کہ جمعے کے بعد ایک حضرت تھے وہ 4 پہلے پڑھتے تھے اور دوسرے 2 پہلے پڑھتے تھے، اور ایک 2 پہلے پڑھتے تھے اور دوسرے 4 پہلے پڑھتے تھے، 6 ہی رکعتیں پڑھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سب لوگ دیکھتے رہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب لوگ دیکھتے رہے۔ اسی لیے تو وائل رضی اللہ عنہ نے جب لوگوں کو یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں متعدد مرتبہ رفع یدین کرتے تھے، تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت غصہ آیا اس بات۔ نخعی ائمہ میں سے ایک تھے، اور ابراہیم نخعی اس درجے کے آدمی تھے کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی ان کے سامنے، یعنی ان کی ہیبت اور ان کا جلال، انہوں نے ان کے سامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے علم کے ساتھ دب جاتے تھے۔ نخعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں ٹیک نہیں لگاتے تھے، یہ اس زمانے میں خاص ایک محاورہ تھا کہ فلاں بزرگ مسجد میں ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں آؤ اور پوچھو۔ جس نے نماز پڑھائی اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، جس نے حکومت میں دخل دیا اور ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، اس کا مطلب یہ بغاوت سازش کوئی ہو رہی۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ جہاں 3 4 آدمی، چوتھا آدمی آیا اٹھ کے چل پڑ، 5واں آدمی آیا اٹھ کے چل پڑ۔ کسی نے کہا حضرت، انہوں نے کہا میں پسند نہیں کرتا لوگوں سے ملنا، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ تو ان سے کسی نے وائل رضی اللہ عنہ کو متعلق کہا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا وائل دیہاتی
گاؤں کا رہنے والا ایک دن کے لیے آیا تھا اور وہ چند دن کے لیے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. اور عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے ساری زندگی ساتھ گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوفہ میں آ کے میں نماز پڑھائی لوگوں کو اور بغیر رفع یدین کی، انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ آخری نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی. یہ ہے وہ چیز. آپ نے جو فرمایا کہ کہاں سے شروع ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنفیہ کے نزدیک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی ہے. خلیفہ وقت ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اور کوفہ میں ہاتھ باندھ کے ہی نماز پڑھا کرتے تھے، آخر تک یہی معمول رہا.